عالم کعبه مولا کا دستور تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے گھر میں مہمان ہوا کرتے تھے. کیا مولا کے سحر کے ان تمام تر خوراک کی بات کی جائے, کیا امام تناول کیا کرتے تھے. بیٹی نے اظہار محبت میں نان کے ساتھ نمک اور دودھ لا کر رکھ دیا. آج کا شاید کوئی عام سحری کرنے والا بھی پوچھے اس کے علاوہ اور کیا ہے. امام کا عجیب جملہ تھا. اتنے سخت الفاظ میں شاید امام نے بہت کم مخاطب کیا اپنی بیٹی کو. فرماتے ہیں بیٹی, کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی جیسا کہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے. شہزادی گھبرا گئیں. بابا کیا بات ہو گئی, کیا گستاخی مجھ سے ہو گئی, کیا سوء ادب ہو گیا. ارشاد فرمایا یہ 3 کھانے. اللہ اکبر. اس میں سے ایک کو اٹھا لے. بیٹی ہے نا, آگے بڑی, نمک کو اٹھانا چاہا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیاں چاہتی ہیں کہ دودھ تو پتہ ہے آپ کو کہ انسان کی جسم کی توانائی کا ایک ذریعہ دودھ کے پینے سے انسان کو نصیب ہوتا. تو نمک اٹھا لیا. امام نے ارشاد فرمایا نمک کو رکھ دو بیٹی, دودھ کو اٹھا لو. واہ غربتا, وہ آخری سحری تھی میرے مولا کی. اس سے پہلے آپ کی عجیب حالت تھی پورے اس مہینے میں. کبھی پوچھتے تھے اپنے بڑے بیٹے سے, بیٹا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے. کبھی پوچھتے تھے چھوٹے حسین سے, بیٹا تم بتاؤ کتنے دن باقی رہ گئے. کبھی آج کی شب حجرے سے نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے. سحر کا وقت جب ہوا تھا ایک جملہ امام فرماتے تھے, سحر کے وقت آسمان کو دیکھ کر رہے, وقت سحر تو نے کبھی علی کو سوتے بھی نہیں دیکھا. ایسا نہیں ہوا کبھی فجر نمودار ہوئی ہو اور علی سو رہا. امام گھر سے تیار ہو کر نماز کے لیے نکلنا چاہتے تھے کہ گھر میں کچھ چاہنے والا میرے مولا کا مولا کی خدمت میں دیکھے تھے مرغابی. 2 مرغابیاں تھیں کہ 3 مرغابیاں تھیں, یہ جوڑا تھا, یہ 3 پرندے تھے. یہ مولا نے اپنی بیٹی کو تحفہ فرما دیا تھا. یہ گھر میں پلے ہوئے تھے. جیسے امام نکلنے لگے مرغابیوں نے اپنے پروں کو پھیلا پھیلا کر بے چین ہو کر امام کی ابا کے دامن سے لپٹنا شروع کیا. جیسے اپنی زبان میں کہتی ہیں مولا آنا چاہیے, خدا رہنا چاہیے, مولا حج بسنا. امام نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا بیٹی یہ بے زبان پرندے ہیں, اگر انہیں دانا اور پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا, اور اگر نہ دے سکو تو بیٹی نے آزاد کر دینا کہ یہ گھوم پھر کر اپنے رزق تلاش کرنے میں. کہوں گا مولا پرندوں کا بڑا خیال کہ پرندے بھوکے اور پیاسے نہ رہ جائیں. مولا کربلا میں آئیے گا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے, آئے پیاس آئے پیاس. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. روایت کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ میرا مولا جب اس دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو امام کی کمر پہ پٹکا بندھا ہوتا تھا.
وہ دروازے کی کنڈی میں ایسے آ کے رک گیا جیسے کنڈی نے آپ کو روکا ہو. امام نے اپنے کمر کے پٹکے کو کنڈی سے الگ فرماتے ہوئے اسے اپنی کمر سے پھر دوبارہ مضبوطی سے باندھ کے فرمایا علی موت کے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ. رونے والوں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے مصائب کو مکمل کرنا چاہوں گا. مولا کیا اکیلے جاتے تھے نماز کے لیے؟ آپ کے ساتھ آپ کے فرزندگان نہیں جاتے تھے نماز کے لیے؟ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ جماعت پڑھانے والا امیر المومنین ہو، ہر مومن کی خواہش ہو اور جنت کے جوانوں کے سردار نہ جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ دونوں شہزادے ساتھ میں آنے لگے. شیخ عباسی قمی لکھتے ہیں کہ امام نے روک دیا اور قسم دی کہ تم دونوں کو میرے حق کی قسم ہے آج نماز گھر میں پڑھو گے. اللہ اطاعت واجب ہے نا، امام کی اطاعت واجب ہے نا، جماعت تو مستحب ہے، اطاعت امام واجب ہے. مولا اکیلا چلا مسجد میں، اور رونے والوں گیا تو اکیلا تھا لیکن آیا اکیلا نہیں ہے. گیا تو اکیلا تھا، آیا اکیلا نہیں ہے. گیا اپنے قدموں پہ چل کر تھا، آیا تو پھر قالین پہ اٹھا کر لوگ لا رہے تھے. میں کہوں گا مولا آپ کو لانے والے بہت سارے لوگ تھے، ذرا کربلا میں آئیے گا. آپ کا لال گیا بھی اکیلا تھا مگر لانے والا کوئی نہ تھا. واہ غربتا واہ محمدا اجرکم اللہ. رونے والے شدید ضربت کے بعد جو قیامت ٹوٹی ہے، جنت کے جوانوں کے سرداروں کو بی بی نے روانہ کیے، جلدی جائیے کہ منادی ندا دے رہا ہے. واللہ قسم ہے خدا کی، قد تہدمت ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان گر پڑے. عروت وثقی کی رسی کے بل کھل گئے. قتلا وسیع المصطفیٰ، ارے مصطفیٰ کا وسیع شہید ہو گیا. جنت کے جوانوں کے سردار بابا کو لینے آئے، نماز کو مکمل کرایا، مولا کو لے کر چلے، سارے ماتم کرتے ہوئے چلے. جیسے ہی دروازہ بیت الشرف پر پہنچے، امام نے فرمایا بیٹا حسن اب دوستوں سے کہہ دیجئے گھروں کو واپس چلے جائے. بولا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹیاں روئیں گی، آواز میرے دوستوں کے کانوں میں نہ چلی جائے. مولا یہی شہر کوفہ ہوگا جب بیویوں کے سروں پہ چادر نہ ہوگی. ہائے صدقے کی روٹیاں، صدقے کی کھجور